مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے اور ان کے 3 بیٹے تھے۔ بزرگ جب بستر مرگ پر آئے تو انہوں نے وصیت نامہ لکھا اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں اور میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سب لوگ تشریف لے آئیں تو آپ نے یہ وصیت نامہ اس وقت پڑھنا۔ اور جب بزرگ نے دیکھا کہ اب بہت ہی قریب ہے میرا وقت تو انہوں نے ایک اور وصیت نامہ لکھا اور اس وصیت نامہ لکھ کر اپنے بیٹوں کو کہنے لگا کہ جب مجھے دفنانا کے لیے مجھے قبر کے پاس لے جایا جائے میرے جنازے کے بعد تو آپ لوگوں نے یہ اس وقت پڑھنا ہے۔ بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بزرگ فوت ہو گئے، امام صاحب آ گئے، سب لوگ تیار ہو گئے۔ تو جب امام صاحب جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو ان کے بیٹوں نے کہا امام صاحب ہمارے باپ کی وصیت تھی، اس کو پڑھ دیجئے۔ تو امام نے جب وصیت پڑھی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور میرا جنازہ پڑھے بغیر ہی چلے جائیں تو میری ساری جو دولت ہے وہ ان کو دے دی جائے۔ تو یہ ایک نیچرلی فنامنا ہے کہ مال و دولت کے لیے انسان کے اندر یہ فطرتاً عمل ہے کہ پیاس ہوتی ہے۔ تو ایک ایک کر کے لوگ نکلتے گئے، نکلتے سارے لوگ وہ ایک کونے میں جا کر جمع ہو گئے۔ اس کے بیٹے اور امام صاحب بچ گئے اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ اس کے بیٹے بھی سائڈ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب امام صاحب اکیلے ہیں، اب اکیلے تو جنازہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ ادھر سے 4 فقیر گزر رہے تھے، درویش ٹائپ کے انسان تھے۔ تو ایک استاد تھا، 3 شاگرد تھے۔ وہ ان کا گزر ہوا تو انہوں نے جب جنازے کو دیکھا تو وہ چل پڑے اور انہوں نے آ کر نماز جنازہ جو ہے امام صاحب سے کہہ کر نماز جنازہ ادا کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ ادا کی تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ امام صاحب ہماری باپ کی ایک اور وصیت بھی تھی، آپ ذرا اس کو بھی پڑھ کر سنا دیجئے۔ تو اس کے امام صاحب نے جب وصیت نامہ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ جو لوگ میری پہلی جو وصیت ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے اور جن لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی ہے میری ساری مال و دولت ان کو دے دی جائے۔ تو مولانا رومی لکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو لوگ مال و دولت کے لیے سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں نہ اس زندگی میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کی زندگی میں ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کریں تاکہ اس زندگی میں بھی بہتری ہو سکے اور آنے والی زندگی میں بھی بہتری آ سکے۔